بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ خادم حسین رضوی، جو گزشتہ روز جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے اگرچہ میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو جو اختلاف رائے تھا ان پہ، یا ان کا جو طریقہ کار تھا، یا بولنے کا جو طریقہ تھا، بہت ساری چیزیں جو ہے ان پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا جو حب رسول ہے یا عشق رسول ہے اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک عالم دین تھے اور اقبالیات پر ان کی بڑی دسترس تھی۔ جب بھی ختم نبوت کے تحفظ کی بات آئی تو وہ ہمیں فرنٹ لائن پر نظر آئے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ جو فیس بک ہے اس کی آزادی اظہار رائے کی لیمیٹیشنز کیا ہے، اور جب ناموس رسالت کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے جو گزشتہ رات کو جو پوسٹیں کی گئیں اس کو کیوں جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا۔ تو تفصیل میں جانے سے قبل ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے آپ کو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اچھی جو ہے اس حوالے سے ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب بات کرتے ہیں دو ایشوز پہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایک ہے جو ختم نبوت حلف نامہ تبدیلی کا جو معاملہ تھا، اور دوسرا ہے یہ فرانس میں سرکاری سطح پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خاکوں کی اشاعت کا۔ اب یہ دونوں جو ایشو ہیں وہ ہمارے عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں۔ اب علامہ خادم حسین رضوی ہوں یا XYZ کوئی بھی مسلمان ہو، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ جب 2017 میں ختم نبوت حلف نامہ تبدیلی کا جو معاملہ آیا تو بہت مختلف جو مذہبی حلقے ہیں یا سیاسی جو سطح پر بات ہوتی رہی۔ اس کیس کو بھی ہم نے کور کیا، ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ آیا، لیکن جس جرت اور جس طاقت سے فیض آباد دھرنا ہوا، اور فیض آباد دھرنے کے مختلف اسپیکٹس ہیں، ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، ایک سازشی ایک تھیوری جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ شاید جو تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس فیض آباد دھرنے کے جو 2017 کا تھا اس کے پیچھے تھی، اس پہ بھی نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ختم نبوت حلف نامہ تبدیلی والا جو معاملہ تھا، اس کے بینیفیشری کچھ ایسے لوگ تھے جو پیچھے رہ کے ہمارے جو ایمان ہے اس پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، یا ڈاکہ ڈال سکنے کی کوشش وہ کر سکتے تھے، تو اس پر ایک مضبوط آواز کا آنا بہت ضروری تھا۔ تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی انہوں نے فیض آباد دھرنا کیا، اور فیض آباد دھرنے کا پریشر ہی تھا کہ اس وقت کے جو وزیر قانون تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور دیگر جو لوگ تھے وہ بھی جو راجہ ظفر الحق کمیٹی تھی اس میں ان کا کسی نہ کسی طرح ذکر آیا۔ تو اس کا لب لباب میں اگر بتا دوں تو 2017 کا جو دھرنا تھا اس کے نتیجے میں ختم نبوت حلف نامہ میں تبدیلی میں جو کردار تھے وہ کسی نہ کسی طرح سامنے آئے، ان کے خلاف ایکشن ہوا، اور آنے والے دنوں میں لوگوں الرٹ ہو گئے کہ پیچھے رہ کر جو قادیانی کمیونٹی ہے، جو غیر مسلم ہے پاکستان میں، پاکستان کے آئین کے مطابق جو غیر مسلم ہے، وہ پیچھے رہ کر جو وار کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو روکا جا سکے، اور یہ 2017 کے فیض آباد دھرنے میں ہم نے دیکھا۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے فرانس میں سرکاری سطح پر جو گستاخانہ خاکے شائع ہوئے۔ اب یہ معاملہ بھی ڈائریکٹلی ہمارے ایمان کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ کوئی گورنمنٹ جو ہے اس پہ بات کرے نہ کرے، لیکن اس پہ ہماری ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ طیبہ کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، تو ہماری بھی یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے یا بنتی تھی کہ وہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ایکشن لیں، جہاں تک ہماری لمٹ ہے یا جہاں تک ہم ایکشن لے سکتے ہیں۔
اب اس میں بھی جو علامہ خادم حسین رضوی ہیں ان کی جماعت، انہوں نے جو فیض آباد دھرنا دیا، اب اس میں بھی آگے جا کے شہریوں کو مشکلات بھی ہوئیں، ہمیں بھی مشکلات ہوئیں، بہت سارے چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ایشو جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس پہ ریئیکشن آنا چاہیے تھا، اور اس میں یقیناً گورنمنٹ کو انہوں نے کہا اور گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ اس پہ کریں گے یا نہیں کریں گے ہم اس پہ بھی نہیں جائیں گے، لیکن حب رسول اور عشق رسول کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اب بہت سارے اسپیکٹس پہ بات کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خدمات ہیں، اور یہ پریشر بھی رہنا چاہیے جو ہماری حکومتیں ہیں کسی نہ کسی طرح، تاکہ لوگ پیچھے سے آ کر وار نہ کریں۔ آخری بات اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گزشتہ رات جب یہ خبر آئی ان کی وفات کی، تو میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری ایک بڑی تعداد ہے، اب میں ایگزیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتا، فیس بک پہ سمپل ایک انفارمیشن بیسڈ ایک بطور صحافی ایک خبر میں نے شیئر کی، تو اس کو کویسچن کر دیا فیس بک کی جو پالیسی ہے یا جو کنٹینٹ ہے ان کا، اور انہوں نے بین کر دیا، بلاک کر دیا آئی ڈی کو۔ تو یہ آزادی اظہار رائے جو ہے، وہ آزادی اظہار رائے کا جو معیار ہے ویسٹ کا یا فیس بک یا جتنی بھی ہماری یہ سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ ایک خبر بطور صحافی میں کسی بھی ایکس وائی زی بندے کے حوالے سے اس میں پوسٹ کر رہا ہوں، وہ مجھے اس پہ کویسچن کر رہے ہیں اور مجھے بلاک کر رہے ہیں، اور ان کا دوسرا جو چہرہ ہے ویسٹ میں آزادی اظہار رائے کا جو معیار ہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے یا جو خاکے ہیں گستاخانہ وہ شائع جب کیے جاتے ہیں تو اس کے سپورٹ کے لیے بہت سارے لوگ بھی آ جاتے ہیں، پوری حکومتیں آ جاتی ہیں، سوشل میڈیا ایپس ہیں، یہ سارے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کوئی بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کا دورہ معیار جو ہے ہم نے گزشتہ رات میں دیکھا کہ ایک خبر میں نے شیئر کی تو اس کو بلاک کر دیا گیا آئی ڈی کو، اور بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت کی ہے، اور یہ جو رویہ ہے ان رویوں کے خلاف ایسے سخت گیر نہ چاہتے ہوئے، میرے سمیت بہت سارے ہمارے لوگ نہیں چاہتے کہ ایسے سخت گیر لوگ ہونے چاہیے، لیکن جو رویے ہیں ان رویوں کے خلاف سخت گیر لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا کرے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آئندہ بھی ویڈیوز ہماری دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔